اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 10 ہے. یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چیلنجز ٹو پولیٹیکل پارٹیز. چیلنجز ٹو پولیٹیکل پارٹیز یہی آج کا ٹاپک ہے. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے جو ٹاپک میں نے دیا تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے اور یہاں پہ کون کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو ریجنل پارٹیز بھی آپ نے پڑھا ہے. اب یہ جو پارٹیز ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی چاہے یہ ریجنل ہو چاہے نیشنل لیول پہ ہو، لیکن ان پارٹیوں کو کیا ہے کہ ان کو کافی چیلنجز، کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ دقتیں ہے کیا؟ اصل میں ہمیں یہی پڑھنا ہے کیا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ چیلنجز ہے، بیٹا یہ لکھ کے بھی اگر آپ رکھو گے تو ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا چیلنج یہ ہے لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی. لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی پہلا ہے. ڈائناسٹک سکسیشن یہ دوسرا ہے. تیسرا ہے منی اینڈ مسل پاور. اور چوتھا جو ہے وہ ہے نو میننگ فل چوائس ٹو دا ووٹرس. آج ہم یہی ڈسکس کریں گے. انہی دو چار پوائنٹس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ چیزیں ہے کیا. اصل میں جو یہ لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی جو ہے، آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ یہاں پہ بھی ہم نے کافی سمے سے دیکھا ہے، کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم صرف کچھ لیڈروں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ جو پہلے سے آتے ہیں تو انہیں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب ہم دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی دوسرا ہے بھی، اس کے پاس آئیڈیالوجی ہے بھی، لیکن کیا ہے کہ اس نے وہ پوسٹ یا اس نے وہ ٹاپ لیول جو اس کی ہوتی ہے لیڈر کی، تو اس نے وہ حاصل کیا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ پاور جو ہوتا ہے یہ کچھ لیڈروں کے پاس ہی رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی پہ اثر پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پارٹیز ہوتی ہے ان کی ایک ممبرشپ رجسٹر ہونی چاہیے، ان کی میٹنگز ہونی چاہیے، اپنا محاسبہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو یہ چیزیں ہم لیک کرتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر بننا ہے، اگر کوئی ٹاپ لیول پہ لیڈر ہے تو اس لیڈر کی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو وہ من مانیاں کرتا ہے یا دوسری چیزیں کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ڈیموکریسی ہے تو اس پہ داغ پڑتا ہے، اس پہ دباؤ پڑتا ہے. تو اس سے نا ڈیموکریسی پہ اثر ہوتا ہے. اس سے یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کے لیے ہم نے یہ گورنمنٹ بنائی تھی، وہ چیزیں جس کے لیے ہم نے یہ پروسیس کی تھی، الیکشن پروسیس وغیرہ، تو اس پارٹی کو وجود میں لایا تھا، تو اس چیز پہ اثر پڑتا ہے. دوسرا میں نے بتا دیا ہے ڈائناسٹک سکسیشن جو ہے اس پہ یہ اثر ہے. تو فیملی رول آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے کہ یہاں پہ بھی آج کل صرف یہی دور چل رہا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ گاندھی کا دور تھا تو اس کے بعد اس کے بچے آ گئے، یہاں پہ شیخ عبداللہ کا دور تھا تو اس کے بچے آ گئے. تو چیف منسٹر بھی وہی بن رہے ہیں. جو نیشنل کانفرنس اتنی بڑی پارٹی ہو کے بھی نا کوئی دوسرا اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ڈائناسٹک رول ہے، ڈائناسٹک سیکشن ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی کنٹرول کرتے، وہی فیملی اس ساری پارٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ دوسری پرابلم ہے اس پولیٹیکل پارٹی میں، یعنی کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو جو یہ فیملی ممبر کسی بڑی فیملی کا جو یہ پہلے آتا ہے تو وہ اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے نا اسی کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو وہ اس کو دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا ہی نہیں نا. یہ دوسرا چیلنج ہے. تیسرا چیلنج جو اس پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے وہ یہ ہے منی اینڈ مسل پاور. آپ دیکھ رہے ہو بیٹا اس وقت ڈیموکریسی میں مسل پاور نہیں ہونا چاہیے تھا، منی کا اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی ووٹر کو لبھاتے ہیں تو پیسے سے لبھاتے ہیں، یا کسی کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں تو پاور کے ذریعے راغب کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نے مجھے ساتھ نہیں دیا، اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ چیزیں آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ ڈر بھی ہے ان پارٹیوں میں، یہ چیزیں بھی ان پارٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو حق ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان چیزوں کا، پیسے کا دخل، طاقت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا ہے. ہمیں کسی
مینیفیسٹو کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ مینیفیسٹو کو بالائے طاق رکھ کے نا آئیڈیالوجی کو بالائے طاق رکھ کے ہم پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم مطلب اسی طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں, یا طاقت کے ذریعے ہمیں لبایا جاتا ہے, یا اس کے لیے اس سے پیسوں سے لبایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس ڈیموکریسی کے لیے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور ایک چیلنج ہے. اور جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ نو میننگ فل چوائس ٹو دا ووٹرس. ووٹرس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جب پارٹی وجود میں آتی تھی تو اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی تھی, تو اس آئیڈیالوجی کی بنا پہ نا وہ ووٹ گین کرتا تھا. وہ یہ کوئی لیڈر آتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کی معیشت کو سنواروں گا, کوئی یہ کہتا تھا کہ میں آپ کی زراعت کو سنواروں گا. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ یہ چیزیں بالائی طاق, یعنی ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے, ہماری اکانومی پہ اثر پڑا ہے, دوسری چیزوں پہ اثر پڑا ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہے تو ووٹر کے پاس یہی مطلب آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے تو کوئی ترقی کی بات تو نہیں کرتا ہے, صرف یہ کرتا ہے کہ ہاں جی اگر آپ مجھے ووٹ ڈالو گے تو آپ کے صحن میں ایک کنواں کھودوں گا, آپ کو بانڈ چاہیے وہ میں دوں گا, آپ کو آئی اے وائی چاہیے وہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. ترقی کی بات دوسری ہے, لیکن یہ ہے کہ آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ووٹر بہت حساس ہوتا ہے, جس کی سوچ سمجھ ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس وقت مطلب اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں, کس کے لیے ووٹ دوں, کیونکہ ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ نہیں اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو یہ کرنا ہے, یہ کام میں آپ کا کروں گا. یہ انڈیویجولی کوئی فرد اس کو لباتا ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے نا جو یہ آئیڈیالوجی نہیں, جو مینیفیسٹو نہیں, جو کوئی ویژن نہیں, یہ چیزیں جب اس پولیٹیکل پارٹی میں داخل ہو جاتی ہے تو اس سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ووٹر کے پاس نا اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہتی. جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہو, اپنی کشمیر میں بھی دیکھتے ہو, یہاں پہ لیڈر آتے ہیں, چاہے ایک آتا ہے نیشنل ہے, پیپلز ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کے لیے, اپنے آپ کے لیے اور اس فرد کو اپنے لیے کہتا ہے کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں, وہ کرنے جا رہا ہوں. اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو اس سے جو حساس ووٹرس ہوتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے, ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جس سے نا ہم یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس سے یہ چیلنج ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے. تو بیٹا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کون کون سے چیلنج ہیں؟ لیک اپ انٹرنل ڈیموکریسی, اور دوسرا ہے ڈائناسٹک سکسیشن, اور تیسرا ہے منی اینڈ مسل پاور, اور چوتھا جو ہے نو میننگ فل چوائس ٹو دا ووٹرس. یہ چیلنجز ہے, دیز آر چیلنجز ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز. بیٹا میرے خیال سے آج اتنا ہی, باقی وسلم.